لیلۃ القدر کی دعا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. چند لفظ ہیں، اپنے انگلیوں پر گن سکتے ہیں، لیکن ہر لفظ کی اپنی عظمت ہے. اللہم، اے میرے اللہ، اے میرے سچے معبود. اور اللہم کے لفظ میں ہم اللہ تعالی کے نام سے وسیلہ لے رہے ہیں جو سب سے عظیم نام ہے، یا اللہ. اللہم کیا مراد ہے؟ یا اللہ، اے میرے سچے معبود. میں تیرے اس عظیم نام کو وسیلہ بنا کر یہ دعا کر رہا ہوں. اللہم انک، بے شک تو، عفو، معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، معاف کرنا پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، بس مجھے معاف کر دے، میری مغفرت کر دے. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تو اس کا قصہ یہ ہے کہ سید عائشہ الصدیقہ بنت الصدیق رضی اللہ عنہ من الصحابہ اجمعین، جو لیلۃ القدر کی عظمت کی باتیں سنی ہے، فضیلت کی باتیں سنی ہے، تو دل میں اہل ایمان کا ہمیشہ ایمان کی طرف اور تقوی کی طرف دل راغب رہتا ہے ہمیشہ. تو عرض کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لیلۃ القدر کو میں پالوں، اس عظیم رات کو میں پالوں، تو رب سے کیا مانگوں، کیا دعا کروں میں؟ ہم کیا دعا کرتے ہیں اپنے رب سے؟ انسان دعا کس چیز کی زیادہ کرتا ہے؟ جس چیز کو اسے زیادہ حاجت ہوتی ہے. اور دنیا میں ہم سب محتاج ہیں. ہمیں رزق کی حاجت ہے، روزگار کی حاجت ہے، اولاد کی حاجت ہے، کھانے پینے کی حاجت ہے، صحت کی حاجت ہے، بہت ساری چیزیں ہیں. یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کئی مہینوں تک سوائے کھجور اور پانی کچھ ہوا نہیں کرتا تھا. 2 مہینے تک صرف کھجور ہوا کرتی تھی کھانے کے لیے. بعض اوقات ایسے وقت آتا تھا اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کچھ نہیں ہوا کرتا تھا، ایک کھجور بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے اور پوچھتے گھر والوں سے کچھ کھانے کو ہے، اگر مل جاتا تو کھا لیتے، اگر جواب میں یہی آتا کہ کچھ نہیں ہے تو فرماتے میں روزہ رکھ لیتے، نفل روزہ رکھ لیتے. سبحان اللہ. اس سے بڑھ کر بات، بعض اوقات ایسا بھی وقت آتا تھا ایک مہمان اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتا تھا. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمان کے سامنے گھر میں پوچھو کچھ ہے، کچھ نہیں. دوسری بیوی کے پاس جاتے، گھر میں کچھ ہے، کچھ نہیں. تیسری بیوی کے پاس جاتے، کچھ نہیں. اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کرم کی سخاوت کیا ہوتی ہے اور اسراف کیا ہوتا ہے. ہمارے گھر میں مہمان آ جاتے، ہم ادھار لے کے مہمانوں کو کھلاتے ہیں. ادھار نہیں لینا چاہیے، اسراف ہے. جو گھر میں ہے وہ دے دے. پھر بعض صحابہ کی طرف لے کے جاتے اور صحابی مہمان نوازی کر لیتے. معروف قصہ ہے اس عظیم صحابی کا جس کے گھر میں مہمان آئے تھے، اس کے پاس کھانے کو صرف اپنی چیز کھانے کی تھی جو اپنے بیوی بچوں کی کفایت تھی. بس مہمان آتا ہے، دیے کو بجھا دیتے ہیں، مہمان کھاتا رہتا ہے اور وہ بھی ساتھ صرف ہاتھ لگاتے، کھاتے نہیں تاکہ مہمان کو کم نہ پڑ جائے. یہ گھرانہ تھا اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اکثر صحابہ کا. میں کیا دعا مانگوں اس عظیم رات میں؟ گھر میں کھانے کو نہیں ہے، رزق کی تنگی ہے، کئی اور دنیاوی پریشانیاں ہیں. رب سے مانگو تو کیا مانگنا ہے؟ اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبکہ سید عائشہ کو اولاد کی بھی سخت حاجت ہے. ان کا کوئی بیٹا نہیں، کوئی اولاد نہیں، کوئی بیٹی نہیں. کیا رب سے مانگو؟ قال تقولین، اے عائشہ یہ کہو اپنے رب سے یہ مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اگر رب معاف کر دے تو اس سے بڑھ کر واللہ کوئی انعام ہی نہیں، کوئی کامیابی ہی نہیں.
سب سے بڑی حاجت ہماری جو ہے اس وقت اس دنیا میں صرف ایک ہی سب سے بڑی حاجت ہے کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر دے. بس دنیا والے دنیا میں بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی مر رہے ہیں. میں یہ نہیں کہہ کہ بھوکا رہنا چاہیے. رب سے مت مانگو کہ رزق کی فراوانی ہو یا نیک اور صالح اولاد ہو. یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر مانگنا ہے اس عظیم رات میں سب سے زیادہ اپنے رب کی مغفرت اور عفو رب سے مانگو کہ رب تمہیں معاف کر دے. ہم سب گنہگار ہیں, ہم سے گناہ ہوتے رہتے ہیں, ہم بشر ہیں, خطا کار ہیں, لیکن رب کی رحمت اور مغفرت اس سے زیادہ وسیع ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے رب سے مغفرت اور معافی مانگنا چاہتے ہیں. تو سب سے بڑا انعام اس بندے پر یہ ہے کہ اس دنیا میں اس کا رب اسے معاف کر دے, اس کی خطاؤں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے, درگزر کر دے. واللہ سب سے بڑا انعام ہے. اس لیے اس عظیم رات میں کثرت سے یہ دعا مانگنی چاہیے. کچھ اور مانگ سکتے ہیں, جی ہاں کچھ اور بھی مانگیں, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن اس دعا کا دامن نہ چھوڑیں. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. لیکن یہ دعا کس کے کام آئے گی, کس کے کام نہیں آئے گی, یہ ایک بڑا سوال ہے. مانگنے والے تو سب ہیں, لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جن کی یہ دعا قبول نہیں ہوتی. میں صرف دو قسم کی لوگوں کی بات کروں گا, پھر اپنا محاسبہ کرتے ہیں, دیکھیں ہم کہاں پر ہیں. پہلے وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں, جو رب سے بھی مانگتے ہیں اور رب کے سوا کسی مخلوق سے بھی مانگتے ہیں. یا اللہ مدد بھی کہتے ہیں, یا علی مدد بھی کہتے ہیں. ان کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے. رب سے مانگو یا رب کے ولی سے مانگو یا کسی نبی سے مانگ لو, کوئی فرق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. جب عبادت فرمایا تو عبادت حق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. مساجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو مت پکارو. اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کی عبادت نہیں کی جاتی. کوئی بھی عبادت ہو, کسی قسم کی بھی عبادت ہو, اگر اس عبادت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک کر دیا ہے تو سارے کے سارے اعمال اکارت ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو, لئن اشرکت لیحبطن عملک. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے عمل بھی اکارت کر دوں. جبکہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شرک سے پاک ہے, ہر نافرمانی سے پاک ہے, معصوم ہے علیہ الصلوۃ والسلام. لیکن پیغام کتنا سخت ہے. شرک اتنی بڑا جرم ہے اور اتنی بڑا ظلم ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلك لمن یشاء. اللہ تعالیٰ شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ معاف کرتا ہے, اگر چاہے تو. شرک کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ, اور شرک سے سارے عمل اکارت ہو جاتے ہیں, دعا بھی اکارت ہو جاتی ہے. اور دوسری بات, جو دوسروں کو معاف نہیں کرتے, ظلم کرتے ہیں. جو ظالم لوگ ہیں, ظلم کرنے والے ہیں, ناحق لوگوں کو ستاتے رہتے ہیں, تہمتیں لگاتے رہتے ہیں, ظلم کرتے رہتے ہیں, اور معاف نہیں کرتے دوسروں کو, ایسے لوگ بڑے خطرے میں ہیں. یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان کی دعا رد ہو جائے گی, لیکن بڑے خطرے میں ہیں ایسے لوگ. اور کس منہ سے اپنے رب سے یہ دعا مانگتے ہیں لیلۃ القدر میں, اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی, جبکہ وہ خود کسی اور کو معاف نہیں کرنے والے. زیادہ دور مت جائیں, اپنے گھر کے اندر دیکھ لیں. بیوی کی چھوٹی سی غلطی پر کئی ایسے خاوند جو کئی مہینوں تک, کئی سالوں تک اس چھوٹی سی غلطی کو پکڑ کر معاف نہیں کرتے.
ہمارے گھرانے ہیں یہ، الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی۔ خاوند چھوٹی سی غلطی پر بیوی معاف نہیں کرتی، گھر کو چھوڑ کے چلی جاتی ہے، 2-3 سال گزر گئے ہیں، بچے منتیں کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ معاف کر دو، غلطی ہو گئی ہے، دوسری شادی کر لی ہے، اس کا حق ہے، شرعی حق ہے، اسے کوئی گناہ نہیں کیا، کہتی معاف نہیں کروں گی، میں مر جاؤں گی معاف نہیں کروں گی۔ زناکاری بدکاری کرتا رہتا ہے تو کرتا رہے، دوسری شادی کیوں کی ہے، میں کبھی معاف نہیں کروں گی، جبکہ غلطی بھی نہیں ہے اس کی۔ کس منہ سے ایسی عورت دعا اپنے رب سے مانگے گی لیلۃ القدر میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جبکہ خود معاف نہیں کرنے والی۔ کتنی ایسے والدین ہیں جو اپنے بچے کی چھوٹی سی غلطی پر گھر سے نکال دیتے ہیں، ان کو معاف نہیں کرتے، وہ کس منہ سے رب سے دعا مانگیں گے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جبکہ ان کی غلطی بھی نہیں تھی۔ ہاں اگر کوئی بڑی غلطی ہے، بڑی نافرمانی ہے، کوئی بدعت کرتا ہے، کوئی بدعتی ہے، بدعت کا پرچار کرتا ہے یا شرک کرتا ہے، گنہگار ہے، تب تو الگ بات ہے، نصیحت پر بھی اس نے عمل نہیں کی ہے اور حق کو قبول نہیں کرتا تو الگ بات ہے۔ لیکن دنیاوی امور چھوٹی سی غلطی ہو گئی ہے، بچہ غصے میں آ کے ایک دفعہ باپ کے سامنے بولا، نہیں بولنا چاہو، اف تک نہیں کہہ سکتے ہم، غلطی ہو گئی اس سے، اونچی آواز میں بات نکل گئی منہ سے غصے میں، معاف نہیں کرتے ہم اپنے بچے کو۔ اور دوسری طرف کئی ایسے اولاد ہیں، اگر باپ سے غلطی ہو جاتی ہے وراثت کے مال میں تقسیم کرنے میں تو معاف نہیں کرتے، نعوذ باللہ لعنتیں بھیجتے رہتے۔ بعض اولاد، میں حیران ہوں اللہ، کہتے اس نے مجھے محروم کیا، رب اسے ہر خیر سے محروم کرے۔ کیا تمہیں محروم کیا اس نے؟ چند ٹکوں سے تمہیں محروم کیا ہے، باپ معاف نہیں کرنے والے تم۔ سبحان اللہ، یہ لوگ اپنے رب سے کس منہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اسی طریقے سے دیکھ لیں روزمرہ زندگی میں ہمارے اپنے حالات دیکھ لیں، ساس بہو کے جھگڑے کو دیکھ لیں، ساس کہتی میں کبھی تمہیں معاف نہیں کروں گی، بہو کہتی میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی، اور پھر دونوں مصلی پر بیٹھ کر دعا کرتی ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ جھگڑا کی چیز پہ ہوا ہے، ان سے پوچھیں، واللہ کئی گھرانے ٹوٹے ہیں، کئی گھرانے ٹوٹے ہیں، واللہ طلاقیں ہوئی ہیں، پوچھتے ہیں تو واللہ چوہا بھی نہیں نکلتا پہاڑ کھودنے سے، ان کو خود شرم آتی بتاتے ہوئے کہ طلاق ہوئی کیوں تھی، چھوٹی سی بات پر اس نے میرے بارے میں یہ بولا، عورتوں کے سامنے اس نے یہ بولا، اس نے میں نے کہا، کبھی مجھے وقت پہ کھانا نہیں دیا، اس میں نمک زیادہ ڈال دیا، اس میں یہ کر دیا، بچوں والی باتیں، بڑوں کو کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ اور آپ جانتے جب گھر ٹوٹتا ہے تو ہوتا کیا ہے، سب سے پہلے شیطان بہت خوش ہوتا ہے کہ طلاق ہو گئی ہے، اور شیطان کا یہی حربہ ہے کہ کسی بھی ذریعے سے یہ مومن گھرانہ ٹوٹ جائے۔ جب گھر ٹوٹ جاتا ہے تو عجیب سی تاریکیاں چھا جاتی ہیں، بچے زندہ والدین کے ہوتے ہوئے یتیم ہو جاتے ہیں، کون پوچھنے والا ہے اس کو؟ باپ کے پاس رہتے ہیں تو ماں سے محروم ہے، ماں کے پاس جاتے تو باپ سے محروم ہے، تو سر سے یہ جو چھت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے، نہ باپ کے رہتے نہ ماں کے رہتے، لٹکے میں بیچارے بیچ میں یتیموں کی طرح۔ کون ذمہ دار تھا؟ یہ عام سے جھگڑے، معاف نہیں کریں گے ہم، سبحان اللہ۔ جب معاف نہیں کرو گے تم تو رب سے کس منہ سے دعا کرتے ہو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اور بات اس سے بڑھ کر تمہیں بات بتاؤں، عجیب سی بات ہے، بعض اوقات اسی جھگڑے کی وجہ سے، ساس بہو جھگڑے کی وجہ سے، خاوند اپنی بیوی کو سمجھاتا ہے، ٹھیک ہے میری ماں سے غلطی ہو گئی ہے، بوڑھی ہے، اسے معاف کر دو، کیا ہو گیا ہے۔ اور عام طور پہ ایسے ہوتا ہے گھرانوں میں، تاکہ کسی گاڑی کا چاہیے گھر کا پہیہ جو ہے وہ چلتا رہے، غلطی ہو گئی معاف کر دو، بوڑھی ہے، چلو اس سے غلطی ہو گئی ہے، اور بند کمرے کوئی سن نہیں رہا ہوتا ہے۔ بعض اوقات جلد بازی میں بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، کچھ بچے بھی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی سن لیتے ہیں، جبکہ ان کے سامنے سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ کیا بیوی کے لیے جائز جا کے بات بتایا اپنی ساس کو، تمہارا بیٹا یہ کر کے تم غلطی پر ہو، جائز ہے اس کے لیے، یا خیانت ہے؟ خیانت جو بات بند کمرے میں کی جاتی ہے اسے عام کرنا خیانت ہوتی ہے۔ اگر بیٹا اٹھ کے چلا جائے، باپ نے بیٹے کی بات کو نہیں مانا، مجھے موٹر بائک چاہیے نہیں تمہیں دیتا، میں ابھی تم چھوٹے، مجھے چاہیے نہیں دیتا، تم جا کے دادی سے کہہ دیتا میرا باپ یہ کہہ رہا تھا،
میری ماں کو کہ تم غلطی پر ہو ٹھیک ہے، آگ لگے گی کہ نہیں؟ کہ ایسی اولاد بھی ہے. اور بچے کو عمر دیکھے 18-20 سال ہے، چھوٹا بچہ نہیں کہ دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، 4-5 سال کے 6 سال کے بچے جو نہ سمجھ ہے. کیوں؟ انتقام ہے اپنے باپ سے، میرے بات کیوں نہیں مانی. اب انتقام میں جھوٹ بھی بولتا ہے، 10 باتیں اور شامل کر دی ہیں. بات اس حد تک تھی، اور یہ روزمرہ زندگی میں ہوتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے. اور اب والدین کو دل میں کھٹکا آ گیا، میرا بیٹا میرے خلاف بولتا ہے، نفرت ہوگی کہ نہیں؟ کس سے نفرت پیدا کی ہے؟ اس بیٹے نے پیدا کی ہے. سبحان اللہ. تو پھر یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. سبحان اللہ. اللہ کے لیے اپنے دل کو پاک کرو. زبان کب برا بولتی ہے، ہاتھ کب غلط چلتا ہے، آنکھیں کب غلط دیکھتی ہیں، کان کب غلط سنتے ہیں؟ جب دل میں خلل ہوتا ہے. اور بہترین موقع ہے واللہ 10 راتیں ابھی باقی ہیں، اور دل کو بدلنے کا بھی بہترین موقع بھی باقی ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو لیلۃ القدر کے خیر سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے، ہر خیر سے محروم ہے. جانتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ تم دنیا میں ساری دنیا کما لو، سب سے بڑا اقتدار پا لو، اگر لیلۃ القدر سے محروم ہو تو ہر خیر سے محروم ہو. اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھو. اپنے آپ کو معاف لوگ نہیں کرتے. معاف کرو اپنے آپ کو. جو دل کی غلاظت ہے نکالو دل سے. یہ بغض، یقین ہے، یہ نفرت دل سے نکالو. اپنے رب سے ڈرو. یہ تقوی کا مہینہ ہے. لعلکم تتقون. ابھی تک ہم نے سیکھا نہیں ہے، صرف روزے کی چیز کے رکھ رہے ہیں ہم. ہماری دعائیں، ہمارے روزے، ہمارے قیام، ہمارے تہجد کس کام کی ہے؟ ابھی دل پاک نہیں کر سکے ہم، تقوی سمجھ نہیں سکے ہم. پچھلے خطبے نے کہا تھا کہ 10 رمضان کا اثر ہماری زندگی میں کیا ہے. آج میں کہتا ہوں 100 ختم قرآن کا ہماری زندگی میں کیا اثر ہے. کتنی ختم کرتے ہیں ہم لوگ؟ کیا ہمارے اخلاق قرآن مجید کے اخلاق ہیں؟ ہم کہتے کیا ہیں، پڑھتے کیا ہیں اور کرتے کیا ہیں؟ سید عائشہ فرماتی ہیں، کان خلقہ القرآن صلی اللہ علیہ وسلم. کیا ہمارے اخلاق قرآن مجید کے اخلاق ہیں؟ 100 ختم ہم نے کیے ہوئے ہیں. ہمارے اخلاق کیا ہیں؟ ہم بولتے سچ بولتے ہیں کیا؟ کیا ہم امانت دار ہیں؟ کیا رب سے ڈرنے والے ہیں؟ کیا والدین کا حق ادا کرنے والے ہیں؟ بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنے والے ہیں؟ اپنے بڑوں کی قدر احترام کرنا جانتے ہیں ہم؟ سبحان اللہ. ابھی وقت ہے اس دعا کا حق ادا کرنے کا. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اپنے آپ کو معاف کرو، دل کی غلاظت کو باہر نکالو. شرک ہے، بدعات ہے، خرافات ہے، بغض ہے، نفرت ہے، کینہ ہے، سب نکالو. حسد ہے، دل کو پاک کرو اور صاف کرو. تو دیکھو کیسے پھر آنکھیں بھی درست ہو جاتی ہیں، کان، ہاتھ، پاؤں سب تمہارا سیدھا ہو جاتا ہے. پھر زبان پر کبھی غیبت نہیں ہوگی، چغل خوری نہیں ہوگی، جھوٹ، فریب، دھوکہ سب ختم ہو جائے گا. کان سنیں گے تو حق بات سنیں گے، زبان بولے گی حق بات بولے گی، جھوٹ نہیں بولے گی. اگر ہاتھ اٹھیں گے تو حق کے لیے اٹھیں گے، پاؤں چلیں گے تو خیر کے لیے چلیں گے. بس بدلنا ہے تو دل کو بدلنا ہے. لعلکم تتقون. یہ سب سے عظیم پیغام ہے اس عظیم مہینے کا قرآن.